یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری اسکیموں کے مستفیدین سے بات کریں گے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ہونے والے اس پروگرام میں میرٹھ، بستی، چندولی، مہوبہ اور بارہ بنکی کے اضلاع کے مستفیدین شامل ہوں گے۔ وہیں ریاست کے سبھی 75 اضلاع میں 800 مقامات پر منعقد وکست بھارت سنکلپ یاترا پروگرام سے استفادہ کرنے والے بھی اس میں جڑیں گے۔ ملک کے پہلے گرلز آرمی اسکول کا کل ورنداون متھرا میں افتتاح ہوا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فیتا کاٹ کر ملک کی بیٹیوں کو پہلا فوجی اسکول وقف کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر شخص کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں تعاون کرنا ہے۔ متھرا کے ورنداون میں سادھوی رتنبھرا کے ذریعے قائم اس آرمی اسکول میں CBSE نصاب کے ساتھ فوجی ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس فوجی اسکول میں 120 سیٹیں ہیں۔ اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ گرلز آرمی اسکول ان لڑکیوں کے لیے روشنی کی کرن ہے جو مسلح فورس میں شامل ہونے اور مادر وطن کی خدمت کرنے کی خواہش مند ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت برائے سڑک نقل و حمل اور قومی شاہراہ ڈاکٹر VK سنگھ نے کل غازی آباد کے نویوگ مارکیٹ میں پوسٹ آفس سے اسٹامپ سروس کا افتتاح کیا۔ ڈاک محکمے نے ریاست کے 11 بڑے اضلاع میں یہ سروس شروع کی ہے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ پہلی مرتبہ پوسٹ آفس سے اسٹیمپ دینے کی شروعات کی گئی ہے۔ اس سے اسٹیمپ کی کالا بازاری پر روک لگے گی اور لوگوں کو آسانی سے اسٹیمپ دستیاب ہو سکے گا۔ انتخابی بانڈز کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ ان کی فروخت 11 جنوری تک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی 29 برانچوں کے ذریعے کی جائے گی۔ وزارت نے کہا ہے کہ بانڈز جاری ہونے کی تاریخ سے 15 دن تک ویلڈ رہیں گے۔ اگر اس مدت کے بعد بانڈز جمع کیے جاتے ہیں تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو جسے بانڈز حاصل ہوئے ہیں ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ صرف وہی سیاسی پارٹیاں جن کا اندراج ہے اور جنہوں نے گزشتہ عام انتخابات میں یا ریاست کے اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کا کم از کم 1% ووٹ حاصل کیا تھا، وہی انتخابی بانڈز حاصل کرنے کے اہل ہوں گی۔ اتر پردیش محکمہ سیاحت جلد ہی لکھنؤ سے دودھوا نیشنل پارک تک ہیلی کاپٹر خدمات شروع کرنا جا رہا ہے۔ یہ پہلی ہیلی کاپٹر سروس ریاست میں ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دے گی۔ پرنسپل سیکریٹری سیاحت مکیش میشرام نے بتایا کہ اتر پردیش کو سب سے اعلیٰ سیاحتی مرکز بنانے کے سلسلے میں ہیلی کاپٹر سروس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس سے ایکو ٹورزم کو فروغ ملے گا اور اتر پردیش آنے والے سیاحوں کو بہتر تجربہ ہوگا۔ مرکزی سرکار کے ذریعے لائے گئے ہٹ اینڈ رن قانون کے خلاف کل سے ملک کو 8 ریاستوں میں مدھیہ پردیش، راجستھان، بہار، چھتیس گڑھ، UP، اتراکھنڈ، پنجاب اور گجرات میں بس اور ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال ہے۔ انڈین جسٹس کوڈ 2023 میں ترمیم کے بعد قصوروار ڈرائیوروں پر 7 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 10 سال تک قید کا الزام ہے۔ ریاست کے شاملی ضلع میں بس، ٹرک اور ڈمپر ڈرائیوروں کا چکا جام دوسرے دن بھی جاری ہے۔ شاملی کے دلی اڈے، کیرانہ اڈے، مظفر نگر بس اڈے پر بسیں کھڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ روڈ ویز کی کچھ بسوں کے چلنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت ضلع کے گاؤں مجھارا کے بین الاقوامی ہاکی کھلاڑی اور ارجن ایوارڈ یافتہ سمرن جیت سنگھ کو FIH ہاکی ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ ہاکی ورلڈ کپ عمان کے مسقط میں 28 جنوری سے 31 جنوری تک کھیلا جائے گا۔ سمرن جیت سنگھ سال 2021 میں ہوئے اولمپک کھیلوں میں ملک کو ہاکی میں برونز میڈل دلوا چکے ہیں۔ ریاست کے گنا ترقیات کے وزیر مملکت سنجے سنگھ گنگوار نے سمرن جیت سنگھ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ سمرن جیت سنگھ ان کے انتخابی حلقے کے باشندے ہیں۔ سمرن جیت سنگھ نے بتایا کہ ان کی نوجوان ٹیم جوش سے بھری ہوئی ہے اور وہ پورے دمخم کے ساتھ کھیل کر بھارت کو میڈل دلائیں گے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے پروگرام بدایوں میں جگہ جگہ گرام پنچایت سطح پر منعقد کیے گئے، جن میں LED وین کے ذریعے سرکاری اسکیموں سے روشناس کرایا گیا۔ DCB چیئرمین JK سکسینہ نے بلاک سہسوان کے گاؤں میں کہا کہ مودی سرکار نے ہر گھر جل، غریبوں کو گیس سلنڈر اور بیت الخلاء جیسی سہولیات دستیاب کرائی ہیں۔ ریاست کے مختلف حصوں میں برفیلی ہواؤں کا سلسلہ قائم ہے۔ زیادہ تر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سے کم درج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 1 ہفتے تک یہ دور بنا رہے گا۔ سرد لہر کے مد نظر مختلف اضلاع کے اسکولوں میں کل تک کے لیے چھٹی کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔